اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 6 ربیع الاول، صرف 5 منٹ کا مدرسہ، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ میت کے گھر والوں کو کھانا بھیجنا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کے شہید ہونے کی خبر آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کیا جائے، کیونکہ انہیں ایسا حادثہ پیش آ گیا ہے جس کی وجہ سے کھانے کی طرف توجہ نہیں کر سکیں گے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ فائدہ: میت کے گھر والوں کو کھانا وغیرہ پہنچانا باعث اجر اور ثواب ہے۔ ایک گناہ کے بارے میں، بخل اور کنجوسی کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو لوگ خود بھی کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کرنا سکھاتے ہیں، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو دیا ہے اس کو چھپاتے ہیں، اور ہم نے ایسے نافرمانوں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سورہ نساء کی آیت کا ترجمہ۔ دنیا کے بارے میں، دنیا کی چیزیں یہیں رہ جائیں گی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دنیا کی یہ ساری چیزیں دنیاوی زندگی میں ہی برتنے کے لیے ہیں، آخرت میں یہ سب کام نہیں آئے گا، اور آخرت اور اس کی نعمتیں تیرے رب کے یہاں انہی کے لیے ہیں جو ڈرتے ہیں۔ سورہ زخرف کی آیت کا ترجمہ۔ آخرت کے بارے میں، جنتی اللہ کا دیدار کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ البدر میں چاند کو دیکھا اور فرمایا، تم لوگ اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہو، تم ان کو دیکھنے میں کسی قسم کی پریشانی محسوس نہیں کرو گے۔ بخاری کی حدیث ہے، حضرت جریر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ طب نبوی سے علاج، منقع یعنی بلیک کرنٹ سے علاج۔ حضرت ابو ہنداری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں منقع کا تحفہ ایک بند تھال میں پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھول کر ارشاد فرمایا، اللہ کا نام لے کر کھاؤ، منقع بہترین کھانا ہے جو پٹھوں کو مضبوط کرتا ہے، پرانے درد کو ختم کرتا ہے، غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور منہ کی بدبو کو دور کرتا ہے، بلغم کو نکالتا ہے اور رنگ کو نکھارتا ہے۔ تاریخ دمشق لابن عساکر جلد 21۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے، بے شک جب تک تو میری عبادت کرتا رہے گا اور مجھ سے مغفرت کی امید رکھے گا، میں تجھ کو معاف کرتا رہوں گا۔ اے میرے بندے، اگر تو زمین بھر کر گناہ کے ساتھ بھی مجھ سے اس حال میں ملے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو، تو میں بھی زمین بھر کر مغفرت کے ساتھ تجھ سے ملوں گا، یعنی زمین بھر گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ مسند احمد کی حدیث ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ اپنے حلال میں سے دے دیجئے، اپنے حرام سے بچائیے۔ یا اللہ اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔